علم میں حفظ و اتقان اور پختگی کے لیے، مضبوطی کے لیے علم میں مختصرات کی اہمیت، اس کی افادیت۔ دراصل یہ موضوع کیا ہے کہ خصوصی طور پر مدارس کے طلباء اور فارغین کے لیے اور عمومی طور پر سبھی علم دوست افراد کے لیے جو کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے دراصل آج کا درس ایک رہنما اصول ہے۔ آج کے درس میں ان کے لیے بہت ساری ہدایات ہیں تاکہ مطالعہ کرنے کا شوق اور کتابوں کا میسر ہونا وہ کفایت نہیں کر جاتا کسی بھی طالب علم کے لیے جب تک کہ اس کے لیے ایک اچھا نہج نہ ہو، ایک اچھا طریقہ نہ ہو۔ تو کتابوں کے مطالعے سے متعلق بھی صحیح ڈھنگ اور صحیح نہج سے مطالعہ کرنے سے علم میں پختگی آتی ہے۔ تو یہ جو علم المختصرات ہے، اس کا مقصود یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق، چاہے علوم القرآن کا آپ کوئی بھی شق لے لیں، آپ علم التفسیر لے لیں، اصول التفسیر لے لیں، فقہ الحدیث لے لیں، مصطلح الحدیث لے لیں، لغہ لے لیں، آپ فتاوی سے متعلق بات کر لیں، شروحات حدیث، متون، کوئی بھی موضوع، تاریخ، کسی بھی موضوع سے متعلق ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو مختصر ہے، جو مختصرات ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق، اس کو پڑھیں پہلے، پھر متوسط درجے کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، پھر جو مطول کتابیں ہیں ان کو پڑھیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، سیرت رسول کو لے لیں۔ عامۃ الناس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحیق المختوم بہت شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن الرحیق المختوم ایک تو اس کے زبان کا مسئلہ ہے، زبان کافی قوی ہے، کافی اعلیٰ معیار کی زبان ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ وہ کتاب جو ہے یعنی اپنے اندر چھوٹے حجم کے ہونے کے باوجود ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے۔ اول وہلہ میں اول نمبر پر اگر کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو معلومات کو یکجا نہیں کر پائے گا۔ الرحیق المختوم میں نہیں سمجھتا کہ عامۃ الناس میں سے کسی نے نہ پڑھا ہو، تقریباً لوگ پڑھتے ہیں جو پڑھنے کے شوقین ہیں، جو کتابیں خریدتے ہیں الرحیق المختوم خصوصیت کے ساتھ خریدتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن وہی دیکھ لیجئے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے سیرت رسول سے متعلق 50 صفحے کی یا آس پاس، بالکل نہایت اختصار کے ساتھ جسے پیش کیا جاتا ہے ہلکی پھلکی زبان سے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تو علم راسخ ہو جاتا ہے، علم میں مضبوطی آتی ہے۔ پھر آپ کو سطر میں ایک سطر میں آپ کو 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ متوسط درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر جا کے کافی حد تک باتیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو۔ پھر مزید آپ کو شرح صدر کے لیے، مزید آپ کی شفافیت کے لیے اور آپ کو وضاحت چاہیے تو اس کے لیے آپ مفصل کتابوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کو تفصیلی معلومات ملتے ہیں۔ لیکن پہلی ہی فرصت میں اگر آپ تفصیلی معلومات لینا چاہیں تو آپ علم ہضم نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی وہ کوئی علمی طریقہ ہے۔ تو شوق کی بنیاد پر بعض لوگ بڑی کتابیں اچانک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کی شرح دیکھنا چاہتے ہیں، بلوغ المرام کی صحیح یا صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کسی بھی، تو اگر کوئی فتح الباری کھول لے یا جو ہے ابن الملقین کی توضیح اٹھا لے، باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کو چاہیے کہ 2-3 سطروں میں جو اس کا مواد لکھا ہوا رہتا ہے، اس کا معنی مفہوم لکھا ہوا رہتا ہے، وہ اس کی طرف جائے۔ کسی راوی سے متعلق معلوم کرنا ہو حکم، جیسے ہم کہتے ہیں کتب ستہ سے متعلق تقریباً تہذیب کی طرف الفور جائے، اسے ایک حکم معلوم ہو جائے گا۔ وہ مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے وَلَهُ اوہام وغیرہ جو لکھا ہوا صدوق لہ اوہام، تو ان کے اوہام کیا ہوں گے اس کے دیکھنے کے لیے آپ جائیے تہذیب و تہذیب جائیے، پھر تہذیب الکمال جائیے، تو تب جا کر کے آپ کو کچھ وضاحت ہوتی ہے۔ آپ پہلی ہی فرصت میں اگر آپ تہذیب الکمال اٹھائیں گے کسی راوی سے متعلق، امام شعبہ کو اٹھا لیں گے آپ، اس میں ان کے جو 20 سے 30 اساتذہ کے نام، 20 سے 30 طلبہ کے نام ان کے ہوتے ہیں، شاگردوں کے، وہیں سے ملل شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رجال سے متعلق ان کے جو آراء ہیں، پھر وہ جو آسانی سے پیش کرتے ہیں امام مزی رحمہ اللہ، پھر اس کو ہضم نہیں کر پائے گا وہ، پھر اس میں جو ہے وہ ان کی زندگی کے دیگر حصے بھی لکھے ہوئے رہیں گے، پھر وہ ترتیب نہیں دے پائے گا، ذہن نشین نہیں کر پائے گا، پھر وہ اکتا جائے گا اس علم سے۔ ایسی تفاسیر کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بڑی کتابیں اٹھا لے، تفسیر طبری اٹھا لے اول وہلہ میں، اور تفسیر طبری پڑھنا چاہے، یقیناً تفسیر سے اس کو ایک چڑ شروع ہو جائے گی، بے چینی شروع ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ مختصرات جو ہوتے ہیں وہ پڑھیں۔ ہر طالب علم، مدارس کے طلبہ، فارغین بھی، جو قریب کے ہیں، اسی طرح سے عام جو لوگ ہیں جن کو کتابوں کا شوق ہے، مختصرات پڑھیں۔ یہ